رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 22 سے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں۔ اوپر بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں تسلیم کرتے اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کی کاریگریوں پہ غور و فکر کر کے اس کی الوہیت کو نہیں سمجھتے کہ وہ اکیلا الہ ہے۔ اگر اس کی نعمتوں پہ اور اس کی جو پیچھے کاریگریوں کا تذکرہ ہے انہی پہ انسان غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ ہونا یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں غور و فکر کرتے اور اس کو خالق تو مانتے ہیں لیکن معبود نہیں مانتے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ ماننے کا ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو، اکیلے اللہ کو الہ نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ چونکہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پہ وہ کان نہیں دھرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ دو تاکیدیں لائی گئی ہیں، لا جرم اور انا، دونوں کا معنی قریب قریب ہی ہے۔ لا جرم کا معنی بھی یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اور انا کا معنی بھی بے شک، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس بات میں۔ کس میں؟ کہ یا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو ان کے سامنے ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو دل میں چھپاتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، جو چھپ کے کرتے ہیں، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ یہ بات حتمی کنفرم ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو عاجزی کرنے والے پسند ہیں، انکساری کرنے والے پسند ہیں، جو تکبر کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب اس جگہ متکبر کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، جو قدرت کے دلائل دیکھ کر بھی اس کو الہ نہیں مانتے، اس جگہ وہ متکبر لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایسے ہی لوگوں کو متکبر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات کو ٹھکرا دینا، بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے
جب وہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دیتا ہے. دیکھیں نا، ایک انسان ہے بڑی شان و شوکت والا، لیکن اب وہ گر گیا اللہ کے آگے، اپنا ماتھا ٹکا دیا ہے، اپنا چہرہ جو سب سے پورے اعضاء میں سے سب سے زیادہ باوقار، اس کو زمین پہ مٹی پہ گرا دیا ہے. اب اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ سجدے میں سب سے زیادہ عاجزی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کو یہی کیفیت پسند ہے. بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر آ گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جائے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مکی صورت ہے، اہل مکہ، کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے. جب باہر کے لوگ آتے نا، خصوصاً حج کرنے، عمرہ کرنے، کیونکہ وہ ایک مرکز تھا، دنیا بھر کے لوگ، آس پاس کے لوگ وہاں پہنچتے تھے. دور جاہلیت میں بھی لوگ عمرے کرتے. تو جب باہر کے لوگ آ کر پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ سن تو چکے ہوتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بات ان تک پہنچ چکی ہوتی، تو وہ آ کے مکہ والوں سے پوچھتے بھئی اللہ نے کیا نازل کیا ہے، یعنی یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا تعلیم پیش کرتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ کہ کیا اتارا ہے اللہ نے. تو اب سب سے پہلے وہ نئے آنے والے کو بدگمان کر دیتے. وہ کہتے ہیں یہ بس ایسی ہی جھوٹی قصے سناتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ پرانی باتیں سناتا ہے، جھوٹے قصے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنا بڑی بات ہے ان کی. لفظ تو دو ہیں صرف، اساطیر الاولین، دو لفظ ہیں، لیکن یہی دو لفظ بھی ایک نئے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے. دیکھیں نا، اگر کسی سے پوچھا جائے بھی فلاں صاحب کا بیان کیسے ہوا، اب اگر اسے کہا جائے بڑا زبردست بیان تھا اور بڑا اس میں دلائل تھے اور بڑا بہترین وزن تھا اس کے بیان میں، تو وہ بندہ متوجہ ہو جائے گا، وہ اس بیان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، یا کم سے کم اس خطیب کے اگلے بیان میں تو ضرور پہنچے گا. لیکن اگر شروع سے کہہ دیا نہیں بس کسی کام کا نہیں تھا، وہ پہلے ہی جیسے ہوتا ہے، تو آدمی بد دل ہو جائے گا. تو ایسے ہی جب باہر کے لوگ آتے تھے ان کے پاس، تو ان سے پوچھتے بھی اللہ نے کیا اتارا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں، تو وہ کہتے بس وہی پہلے والی باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اور وہ بھی جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں نا، وہ ان کو گھڑ کے اور ان کو جوڑ کے وہی سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے. تب نئے شخص، نئے لوگ جو ہیں وہ بدل ہو جاتا ہے، اللہ کہ جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے. فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے. اِكْتَتَبَهَا، جسے اس نے لکھ لیا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پس وہی جھوٹے قصے صبح و شام اس پر املا کرائے جاتے ہیں. یعنی جو باہر کے کوئی اجمی غلام ہے نا یہاں، تو وہ آ کر اسے سناتے ہیں، وہی لکھواتے ہیں اور وہی یہ سنا دیتا ہے. اللہ نے جواب دیا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ انہیں کہیں کہ اس قرآن کو اس نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے. یہ کوئی جھوٹے قصے نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہے. ایک اور جگہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہاں ہاں ہم نے سن لیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں سنانے کی. لو نشاء لقلنا مثل هذا،
اگر ہم بھی چاہتے تو اس جیسی باتیں ہم بھی بنا سکتے تھے، یہ کوئی انوکھی باتیں ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان اہل مکہ سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کی کتنا گستاخی ہے اور کتنا حد تک آمیز سلوک ہے قرآن مجید کے ساتھ، کہ وہ یہ باتیں کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ قرآن کے متعلق، جو اللہ کی سچی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ اب اللہ نے یہاں جواب دیا، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ مکمل قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، ان کے پاس علم تو ہے کوئی نہیں، اور ایسے ہی اپنی بناوٹی باتوں سے، جھوٹی باتوں سے یہ جن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے کچھ بوجھ بھی ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، سنو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ مکمل اٹھائیں گے، پورے کے پورے اٹھائیں گے۔ یہ پورے کے پورے اس لیے کہا ہے کہ جو مومن ہے نا، ان کے بھی بوجھ ہوتے ہیں گناہوں کے، لیکن وہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ نیکی کر لی، بوجھ کم ہو گئے، یا کوئی بیماریاں آ گئیں، کوئی تکالیف آ گئیں، تو گناہ جھڑتے رہتے ہیں مومن کے۔ گناہ ہوتے ہیں لیکن ان تکالیف سے بھی، ان آزمائشوں سے بھی مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا مومن کو، تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو مومنوں کے گناہ تو جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن کافروں کے بوجھ پورے کے پورے کھڑے رہتے ہیں ان پہ۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کامل طور پر، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اب اپنے بوجھ بھی ایسے ہوں گے جو اٹھائے نہیں جا سکیں گے، گناہوں کے بوجھ، لیکن ان کے لیے صرف ان کے بوجھ نہیں ہے، بلکہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، ان کے بھی کچھ بوجھ وہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہ گمراہ کرتے تھے نا یہ بات کر کے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ نے کیا اتارا، تو وہ لوگوں کا ذہن بناتے کہ یہ بس جھوٹے قصے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کرنے تو ان کو گمراہ، تو یہ ان کے بوجھ بھی ان پر ہوں گے، لیکن ان کے سارے بوجھ نہیں، اپنے سارے اور ان کے کچھ۔ ان کے کون سے بوجھ؟ ایک تو ان کے اور گناہ ہیں جن میں ان کا عمل دخل نہیں ہے، ایک ان کے وہ گناہ ہیں جو ان کی وجہ سے بنے، جو ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ ہیں، وہ ان پر بھی ہوں گے، وہ بھی خود اٹھائیں گے اپنے بوجھ، جو گمراہ ہو گئے ان کی باتوں میں آ کے۔ اب وہ یہ نہ گئے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، بلکہ ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ اپنی عقل استعمال کرتے، وہ تحقیق کرتے، تو انہیں محض اس بنا پہ نہیں چھوڑ دیا جائے گا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی، وہ تو لوگوں کی باتوں میں ہی بس پیچھے لگے ان کے، تو اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ان پر بھی گناہ ہوں گے اور ان کے برابر ان پر بھی گناہ ڈالے جائیں گے جنہوں نے گمراہ کیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے بس اوپر ایک ایک چادر لی ہوئی تھی، اور ان کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، انتہائی غریب لوگ تھے، تلواریں بھی انہوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی تھیں کیونکہ ان کا رواج تھا، دستور تھا۔ تو جب وہ آئے ان کی غربت دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، افسردہ ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے انور پہ اس افسوس کے اور اس غمگینی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ گھر میں گئے، پھر واپس آئے، اور پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان کہو، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی،
نماز کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا، فرمایا لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کی بیوی بنائی، پھر ان سب سے یہ کائنات آباد کر دی۔ یہ آیت پڑھی پوری، اور پھر آیت پڑھی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے، ہر بندہ یہ سوچے۔ یہ تمہید تھی۔ پھر فرمایا کہ ہر آدمی صدقہ کرے، اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑوں سے، کھجوروں سے، طعام سے، جس کے بعد جو ہو وہ صدقہ کرے۔ ایک آدمی، ایک انصاری سب سے پہلے اٹھا اور فوراً ایک بہت بڑا تھیلا لے کے آیا طعام کا، اور صحابی کہتا ہے کہ وہ تھیلا اتنا بھاری تھا کہ وہ آدمی تھک چکا تھا اس کو اٹھا کے، بس اس کے تھیلا لانے کی دیر تھی، پھر تو سب نے صدقہ کیا اور آتے رہے، اور میں نے دیکھا کہ 2 ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کپڑوں کا اور ایک طعام کا۔ اور کہتا ہے کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، وہ خوشی کے آثار یوں تھے، وہ یوں چمک رہا تھا جیسے سونے کی چیز چمکتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیکی عام کرتا ہے اور اس نیکی کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگ بھی وہی نیکی کرتے ہیں، تو وہ جو پہلا شخص ہے جو نیکی عام کر رہا ہے تو اس کو ان سب کے برابر ثواب ملتا ہے جنہوں نے اس کی نیکی کو دیکھ کے نیکی کی۔ اور جو شخص اسلام میں کسی برائی کو عام کرتا ہے اور پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہ برائی کرنے لگ جاتے ہیں، تو جتنا ان سب کو گناہ ہوگا ان کے برابر اس اکیلے کو بھی گناہ ہوگا جس نے سب سے پہلے وہ برائی کی۔ تو یہ آپ نے اشارہ کیا تھا اس آدمی کی طرف جو انصاری سب سے پہلے اٹھا تھا اور صدقہ لایا تھا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی پھر لوگ آنے لگے، تو جس نے سب سے پہلے نیکی کی ہے اور پھر اس کو دیکھ کے اوروں نے کی، تو یہ پہلا جو ہے نمبر لے گیا، سب کے برابر اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ترغیب مل رہی ہے کہ ایسی ایسی نیکیاں کریں، اسلام میں ان کا وجود تو ہو، بدعت تو نہیں، لیکن ایسی ایسی نیکیوں کے انداز اپنائیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے وہ انداز اپنانے لگ جائیں اور نئے نئے نیکی کے کام لوگ کریں اور آپ کو ان سب کے برابر ثواب ہو۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے نہیں کر رہے ہوتے، تو فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نتیجہ یہ نکلے گا اس کا، ان کے اس گمراہ کرنے کا، کہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو کتنا برا بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔